معزز ناظرین کرام، ملک ہندوستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ ازہر ہند جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ ہفتے رابطہ مدارس اسلامیہ کا ایک جلسہ منعقد ہوا، جہاں ملک بھر سے مشہور و معروف علماء کرام نے شرکت کی۔ ظاہر ہے کہ وہ تجاویز ہمارے اکابرین کی فہم و فراست کا غماز ہیں، اور ہر وہ مسلمان جو اپنے دل میں دین کا جذبہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ ان تجاویز پہ عمل کرے اور اس کو اپنے لیے قابل عمل نمونہ سمجھا جائے۔ ناظرین کرام، اس تجویز میں ایک تجویز، اس کا جو عنوان ہے فرق باطلہ کا تعاقب، تو آج ہمارے ساتھ میں اپنے مہمان معظم سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس تجویز کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اور ہمیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، میدان عمل میں کس طریقے سے نافذ کیا جائے۔ دیکھیں، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ میں ان تجویزات پہ کچھ کہہ سکوں۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو ماڈرن ایرا ہے، اس دور میں چونکہ مسلمان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کثرت سے جا رہے ہیں اور یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ الحاد ان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، چونکہ یہ عقلیت کا دور ہے، ریشنلزم کا دور ہے، عقل پرستی کا دور ہے۔ ہر چیزوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ جو چیز ہمارے عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے، اس کی اصل بنیاد تو کچھ اور ہے، لیکن آج جو یہ بنیاد ہے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ ریشنلزم ہی سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، ریشنلزم ہی کو وہ عقلی بنیادوں پر دلیل مانگتے ہیں اور دلیل کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ اس کے لیے پوری طرح سے پریپیئر نہیں ہوتے کہ وہ ان کو عقلی دلیلیں فراہم کریں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ جہاں فرقہ باطلہ کے تعاقب میں محاضرات علمیہ کے نام سے جہاں ہم محاضرات پیش کرتے ہیں مختلف عنوانات پر، وہاں یہ ضرورت ہے کہ ہم ایک محاضرہ رد الحاد کے نام پر بھی پیش کریں۔ اس فن کے ماہرین اور اس فن میں اختصاص رکھنے والے تکمیل کے طلباء کے سامنے اس موضوع کو، ایتھزم کو، الحاد کو ایکسپوز کریں، ان کو کھولیں اور ان کی تاریخ اور پھر ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے، یہ ساری چیزیں اس میں پڑھائی جائیں، محاضرے دیے جائیں اور بچوں کو تیار کیا جائے، تاکہ یہ طلباء جب باہر میدان عمل میں جب قدم رکھیں تو جو لوگ فکری ارتداد کا اور ارتیاب کا شکار ہیں، یا جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں شک پروان چڑھ رہا ہے کسی نہ کسی شریعت کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، معجزات کے تعلق سے، جو شکوک و شبہات ان کے ذہن و دماغ میں ابھر رہے ہیں، ہم ان کا تشفی بخش جواب دے سکیں اور انہیں سمجھا سکیں۔ اس لیے میں ان تجویز میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ الحاد کے موضوع پر بھی ایک محاضرہ علمیہ دیا جائے، تاکہ اس محاضرے کے ذریعے ہم انہیں تیار کریں کہ میدان میں جا کر کے ہم کس طرح ان لوگوں کو کفر سے، شرک سے یا ان کے شکوک و شبہات سے ان کو باہر لا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک محاضرے کی بات ہے تو آج کل یونیورسٹیز اور کالجز میں مختلف عنوان یا ایک پارٹیکولر عنوان پہ جو ورکشاپس کیے جاتے ہیں، اور اس ورکشاپ میں اس فن کے ماہرین کو بلا کر وہاں کے طلباء میں اوائرنیس جس طریقے سے ڈالی جاتی ہے، وہ ایک قابل تقلید نمونہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ہاں محاضرے الحاد کے نام سے ورکشاپ منعقد کرائیں اور ملک ہندوستان یا پوری دنیا میں
جو ایتھزم پہ کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ مدعو کیا جائے. بالکل. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب ہم یہ گلوبلی پیمانے پر جب یہ سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ الحاد یہ کسی ملک کا ایک فتنہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کے الگ الگ ملکوں سے مختلف مقامات سے لوگ آئیں گے, اسکالرس اور انٹلیکچوئلس کو دعوت دی جائے گی, تو وہ اس نقطہ نظر سے اچھی خاصی بحث کریں گے اور وہ فتنہ جہاں سے سر ابھار رہا ہے وہیں سے اس کی سرکوبی کی بات بھی کی جائے گی. بالکل بالکل. جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختلف ممالک سے, یا کیونکہ یہ فتنہ ملکی فتنہ نہیں ہے بلکہ عالمگیر صحیح, ہے. جیسا کہ آپ نے کہا یہ چونکہ فتنہ یقیناً یہ فتنہ شکیلیت سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے خطرات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو الحاد نے اور ایتھزم نے اپنے لپیٹ میں تقریباً ہر ایک پہ کہیں نہ کہیں بھی اپنا اثر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس ایتھزم کو پڑھائے گا کون, تو ہمیں آج کے دور میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم ان حضرات کو تلاش کر لیں جو اس فن کے ماہرین ہیں. ان فن کے ماہرین اور متخصصین سے ہم اس میدان میں کام لے سکتے ہیں. آن لائن اگر چاہیں تو آن لائن بھی, اور آف لائن اگر چاہیں تو آف لائن بھی. ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ مل جائیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اس موضوع پر محاضرہ تیار کروائیں اور طلباء کو اس ایتھزم سے آگاہ کریں کہ یہ ایتھزم ہے کیا, اس کی بنیادیں کیا ہیں, کیسے یہ وجود میں آیا, اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں, اور اب یہ سب سے زیادہ کیوں پھیل رہا ہے اور لوگ اس کا کیوں شکار ہو رہے ہیں, تاکہ وہ ان ساری کمیوں اور ان ساری کمیوں کو کیوں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے ایکسپلین کرے گا, جس کی بنیاد پر ہم اس لائق یا اس قابل ہوں گے کہ ہم بھی رد الحاد پہ کچھ گفتگو کر سکیں گے یا کچھ کام کر سکیں گے, اور ایک شخص کو جو کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے, ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.